खूबियाँ ढूंढना भी एक खूबी है और ऐब ढूंढना भी एक ऐब है, और इस ऐब वाले काम में माहिर हैं हमारी कुछ रिएक्शन चैनल बाजियाँ, जिनका काम सुबह दोपहर शाम सिर्फ लोगों में ऐब तलाश करना और फिर नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स पे अपनी वीडियोस अपलोड करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो पूरी देखिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह भी कीजिएगा। लोग मेरे चैनल से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि प्रीवियसली मैं बहुत एक्टिवली रिएक्शन चैनल्स, जो नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स हैं, उनके अगेंस्ट काम कर रही थी, और बीच में मुझे हुआ कि जी ये वो लोग हैं जिन पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको अक्ल समझ देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही किया हमने, और जबकि इन लोगों को लगता है कि जी हमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने प्लांट किया हुआ है। ठीक है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक के लिए दिफा में बात नहीं करती, मुझे किसी को भी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सच पर मबनी होती है, हकाइक पर मबनी होती है, और मैं उसी को आप सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ। रिएक्शन चैनल्स की कोई हदूद नहीं है, ये अक्सर अपनी लिमिट्स क्रॉस करते रहते हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने पहले राशिदा मलिक के हवाले से डिवोर्स रिलेटेड न्यूज़ को डिस्क्लोज़ करने की कोशिश की, जो कि ऐसी अभी तक कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा कि जी ये सच है झूठ है, लेकिन इनकी तरफ से वीडियोज़ आ गई हैं क्योंकि इन लोगों को व्यूज़ चाहिए, सिंपल सी बात है। बहरहाल फिर अब ये लोगों के हवाले से बात करते हैं कि जी कफ़न को लेके अब ये जब लिमिट्स क्रॉस करते हैं ना, फिर मुझे भी आ जाना पड़ता है सामने, ताकि मैं इनको भी एक्सपोज करूं और इनकी भी सच्चाइयां बताऊं कि जिन 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 बातों पे ये लोग बात करते हैं और ऐसे बताते हैं अपने चैनल्स पे बैठ के लोगों को ऐसे धोखा दे रहे हैं कि जी इनसे सच्चा अच्छा मुसलमान इस दुनिया में है ही कोई नहीं। सबसे पहले दोस्तों, अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान की निशानी है कि वो दूसरों को अपनी गंदी ज़ुबान का निशाना नहीं बनाएगा। ठीक है, वो झूठ का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना ये चैनल्स। किसी की भी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त का इनको ख्याल नहीं है, किसी हद तक हर ख्यालात, हर रिश्ते को ये पामाल कर चुकी हैं ये औरतें। आज मैं आप सबके साथ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूँगी, और आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि देखें ये कहाँ की बातें करती हैं और कैसे करती हैं। सबसे पहले जी इन लोगों की फ़नी बातें मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ कि ये लोग ना छोटे छोटे चैनल्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए इन लोगों के बड़े बड़े चैनल्स के नज़दीक, लेकिन छोटे छोटे चैनल्स के ऊपर इनकी तकरीबन हर वक्त नज़र रहती है। मेरे छोटे से चैनल ही को ले लें, अब जिसको नोट किया जा रहा होता है कि यहाँ पर क्या पोस्ट लगाई जा रही है। भाई अगर आप इतनी सच्ची हैं, इतनी हक पे बात करती हैं, तो मेरी पोस्ट से या मेरी वीडियो से आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों इतना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो सीधा खंजर की तरह जाकर आपके दिल पर लगती हैं मेरी बातें। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेरे पेज का नाम ही बेनिफिशियल बातें हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस शेयर करती हूं, और अगर मुझे कोई वीडियो किसी और की अच्छी लगे जिसमें कोई अच्छा बेनिफिशियल मैसेज है, बात है, कोई अच्छी चीज़ है, तो मैं उसको ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, और यही मेरा पर्पस है। मैं लोगों की उठाईगिरी नहीं करती, मैं लोगों के चैनल्स पे जा के वीडियोस उठा के अपने चैनल्स को पे नहीं ला के पोस्ट करती। किसी इन्फ्लुएंसर को ले लें, किसी को भी ले लें, आप देख लें, मैं उनकी इस तरह नहीं करती। कोई अच्छी बात ज़रूर होगी उसमें, कोई ऐसी चीज़ होगी जो रिलेटेबल होगी, जो मेरे दिल को अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। ये मेरा पर्पस होता है। बहरहाल ये खातून अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि इनकी जो शॉर्ट्स, मेरी जो 1 मिलियन में वायरल हुई है शॉर्ट, मैं इनको ज़रा बताना चाह रही हूँ कि वो मेरा अपनी वीडियो है, मेरे अपने हाथों से बनाई हुई वीडियो है जो कि वायरल हुई है। तो आपको इतना हसद क्यों हो रहा है? अभी तो आप कहती हैं आपको हसद नहीं है, जलन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपने अपनी नज़रें तो लगा के रखी हुई हैं हर चीज़ के ऊपर। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मुझे तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स का कोई वो लालच नहीं है। ठीक है, आपकी तरह मेरा मकसद है, मेरी जो बात है ना, जो मेरी सच बात है, वो सिर्फ आप 8 कानों के तक पहुंच जाए। ठीक है, आप लोगों के कान में जाए, आप लोगों के दिमागों में उतरे मेरी बात। दैट इज़ माई ओनली पर्पस। मुझे कोई लाइक्स, व्यूज़ और मेरी वीडियोस वायरल हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मैसेज कम ज़्यादा मकसद है आप तक पहुंचाना, और वो मेरा काम ऑब्वियसली देखें कितनी अच्छी तरह हो रहा है, आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। एक तरफ ये मोहतरमा फरमाती हैं कि जी औरतों को अपना नमूदो नुमाइश नहीं करनी चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करके ला के क्यों दिखा रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनी हुई हैं, अपने घरों पे फोकस करें। तो सबसे पहले मुझे ये सवाल इनसे चाहिए इसका जवाब कि इन्होंने शॉर्ट्स में जो पंजाब की सीएम हैं उनकी वीडियो डाली है, बनी संवरी हुई, मेकअप से फुल, अपने कपड़े भी दिखा रही हैं, अपने आप को भी दिखा रही हैं, तो वो किस पर्पस के
تحت انہوں نے وہ ویڈیو ڈالی ہے. یہ تو بڑی خلاف ہے نا کہ عورتیں اپنے آپ کو کیوں نمائش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں کے لیے. تو ان کو ڈالنے کا کیا پرپس تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا ان پر پردہ لاگو نہیں ہے؟ تو یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اور ان کا یہ کیا سوچ ہے؟ یہ دوغلی سوچ، یہ دوغلا انداز کتنی دفعہ میں پروف کر چکی ہوں کہ آپ کی باتوں میں خود ہی تضاد ہے جس کو آپ خود نہیں ہینڈل کر پاتے. اسی طرح بے شمار اور بھی انفلوئنسرز کی خواتین عورتوں کی تصویریں ویڈیوز ڈال کے ویوز حاصل کیے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، دوسری طرف خود ہی اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اٹریکشن بنانے کے لیے، اپنے پیج کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اپنے چینل کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. تو پھر آپ میں اور ایک دوسرے انفلوئنسرز جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق باقی رہ گیا ہے؟ فرینڈز، اب سنیں ذرا اماں وڈی کی کہانی. ٹھیک ہے، ایک طرف لوگوں کے اوپر یہ چینلز بنے ہوئے ہیں تنقید کے لیے کہ جی ہم تو برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ چینلز بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کی اپنی بہن جو اتنی پیاری ان کی بہن چول چیل ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو انہوں نے اپنے چینل کو نا مزار بنا دیا ہے. وکی چیما کا مزار بنا دیا ہے اپنے چینل کو. انہی کی ویڈیوز 1 منٹ میں ابھی وکاس چیما نے اتنی جلدی لوڈ نہیں کی ہوتی ہوں گی اپلوڈ جتنی جلدی وہ فوراً سے ان کے چینل پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اب تو یہ بھی پہچان کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اوریجنل کانٹینٹ کس کا ہے، اس حد تک کا مزار بنا دیا گیا ہے. بہرحال یہ وڈی اماں وڈی جو ہیں، انہوں نے انہی کی شارٹ اٹھا کے اپنی پیاری بہن مینشن بھی کیا ہے کہ بہن کی شارٹ اٹھا کے اسی سے ڈال کے اور اس کے اوپر مسلسل تنقید، ان کی بے شمار ان کے اوپر باتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں. تو آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اس سب چیزوں میں کیا ہے، یہ کیا حرکت کیا ہے؟ یہ حسد نہیں ہے، یہ جلن نہیں ہے، یہ ویوز کا چکر نہیں ہے، ڈالرز کا چکر نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ چکر صرف اتنا سا ہے، ان لوگوں کو تو کوئی ان کی باتیں سننا نہ پسند کرے. اگر یہ دوسرے انفلوئنسرز کی شکلیں، ان کی ویڈیوز اپنے پوسٹ نہ کریں، ان کو یوز نہ کریں، ان کو ٹیگ نہ کریں، تو ان کو سننے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو. اور یہ جو بڑی فخر سے جو دوسری والی محترمہ ہے نا، وہ فرما رہی تھی کہ جی میری آڈینس مجھ سے جڑ گئی ہے، میری آڈینس مجھ سے مجھے دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے، میری بات سے اتفاق کرتی ہے. نہیں، جو آپ کی ہے نا 4-5 لوگوں کی آڈینس جو مسلسل آپ لوگوں کے آ کے انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بڑا دے رہے ہوتے ہیں دلاسا کہ نہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ 4-5 فیک آئی ڈیز ہیں جو مسلسل کبھی ایک بہن کے پیج کے اوپر دوسری بہن کے اوپر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ایک سرکل میں. ٹھیک ہے، جو اصل آڈینس ہے نا، جو آ کے آپ کو باتیں سناتی ہے، کامنٹس چھوڑتی ہے، ریئل والے کامنٹس جو کہ میں پوسٹ کرتی رہتی ہوں اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ دکھانے کے لیے لوگوں کو سچائی، تو وہ تو کامنٹس آپ فوراً سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. وہ ہے اصل آڈینس. یہ جو اپنی بنائی ہوئی فیک آئی ڈیز کی آڈینس ہے نا، 4-5 لوگ جو بار بار ایک ہی بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ آڈینس نہیں کہلاتی. میرا چھوٹا سا چینل ہی صحیح، لیکن میرے پاس ہے ریئل آڈینس، ریئل پیپل جو آ کے آپ لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، جو کہ سچ بولتے ہیں، جو سچ کو پہچانتے ہیں کہ جی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. وہ ہے اصل آڈینس. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ملین فالوئنگ ہو اور ملین سبسکرائبرز ہوں یا ویڈیوز کس طرح سرکولیٹ کر رہی ہیں. بات سچ کون کر رہا ہے، دیٹس واٹ میٹرز. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات فرینڈز، 420 اپنی ویڈیو میں بھی فرما رہی ہیں کہ جی یہ انفلوئنسرز اپنے گھروں کو ٹائم نہیں دیتی. دوسری والی محترمہ بھی فرما رہی ہیں کہ جی یہ گھروں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں، ان گھر صرف ایک ایڈریس نہیں ہوتا، گھر پہ ٹائم نہیں ہے، بچوں کو ٹائم نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں، انفلوئنسرز چلیں اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ لوگ، یہ محترمائیں یہ 4-5 جو ہیں، یہ پہلے ان کی ویڈیوز ایک ویڈیوز جا کے ان کا ولاگ دیکھتی ہیں، پوری میگنیفائنگ گلاسز لگا کے ان کو دیکھتی ہیں، سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کس کے اوپر بات کی جائے، کیا چیز نکالی جائے، کس کو جھوٹ کا اوپر سے لپیڑا جائے، کیا کیا جائے ان ویڈیوز کے ساتھ، تو پھر ہم اپنا کانٹینٹ بنائیں. تو اصل ٹائم کون ویسٹ کر رہا ہے؟ اصل ٹائم. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات، یہ 420 کے بھی ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں نا اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اصل میں تو ٹائم آپ لوگ نہیں دے پا رہے اپنے گھروں کو، اصل میں تو ٹائم اپنے بچوں کو آپ لوگ نہیں دے پا رہے. تو کبھی سوچا ہے کہ جن کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اسی کا تو شکار آپ لوگ ہیں؟ ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے ویڈیوز دیکھ کر اور بنا کر، اور پھر اوپر ریاکشنز بھی نیگیٹو دے کر لوگوں کو نیگیٹیولی اٹریکٹ کر کے. 7 گنا بھی دیکھیں کتنا کمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر تنقید، ان کو برا بھلا جھوٹ سچ ملا کے. کبھی سوچا ہے کہ اصل خسارے میں کون ہے؟ کہ فرینڈز یہاں پر جی ہمارے پاس بڑی سنو، بہت زیادہ سنو پڑی اس دفعہ،
اور میں نے کہا چلیں جلدی سے ایسے کلپس بھی آپ کو دکھائے جائیں کہ ہمیں یہاں پر وارننگز آ رہی تھیں کہ سنو کی تیاری کر لیں, سنو اسٹارم آ رہا ہے, گروسری کر لیں. بہت کیوس ایک دم ہنگامہ پھیلا دیا جاتا ہے ایز اے سوسائٹی کے اندر, اور سمجھ نہیں آتی کہ اس سے بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے اور امپیکٹ کس کو کر رہا ہے. بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے آپ کو پریپریشن تو کرنی چاہیے. اٹس بیٹر ٹو بی سیف دین سوری. اور الحمدللہ سنو اسٹارم آیا اور چلا گیا. اور ایک اور بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہی تھی فرینڈس کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان حق اور سچ پہ بات کر رہا ہو نا تو اسے ضرورت نہیں پڑتی کہ کامنٹس ڈیلیٹ کرنے کی. وہ صرف اپنے حق میں جو تعریفیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ بڑے اچھے کام کریں, صرف وہ کامنٹس نہیں چھوڑتا, وہ والے کامنٹس بھی چھوڑتا ہے, کیونکہ ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے. تو سارے جو نیگیٹو کامنٹس ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے جو نیگیٹو ہوتے ہیں ویسے تو وہ سچے ہوتے ہیں, تو وہ بھی جا کے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں فوراً سے. اگر آپ حق اور سچ پہ ہو نا تو آپ کچھ بھی ڈیلیٹ نہ کرنا پسند کریں. تو وہ کامنٹس اللہ کی طرف سے نا الحمدللہ وہ میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں, میری نظروں سے گزر جاتے ہیں, اور پھر مجھے دکھانا پڑتا ہے اصل ان کے چہرے مجھے آپ سب کو دکھانے پڑتے ہیں کہ دس از who they truly are. آج اتنی فنی لگی مجھے یہ بات کہ 420 اپنی ویڈیو میں فرما رہی ہیں کہ جی یہ جو انفلوئنسرز ہیں اگر ان کو سرفیسلی دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہوں گے ہاں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بڑی اچھی کر رہی ہیں, لیکن ہم تو ان کے اوپر ڈیپ ڈائیو کر کے ان کی ڈگنگ کرتے ہیں, تو ہمیں تو ان کی بڑی اچھی سمجھ ہے. تو اسی طرح میں بھی نا فرینڈس, میں بھی اسی طرح ڈیپ ڈگنگ ڈائیو کرتی ہوں ان کے اوپر, ریئیکشن چینلز کے اوپر, اور ان کی بھی بڑی اچھی طرح کی سمجھ مجھے آ گئی ہوئی ہے, اور بہت حد تک میں ان کو ایکسپوز کر چکی ہوئی تھی پریویسلی. لیکن اگر اب ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ویکلی ریئیکشنز بنائیں گی تو پھر مجھے بھی ویکلی ریئیکشنز آن ریئیکشن چینلز بنانے پڑیں گے. اتنے فخر سے یہ خاتون بیان کر رہی ہوتی ہیں, یہ خواتین بلکہ اس تمام کہ جی یہ فلانی ایسی ہے تو فلانی ایسی ہے, اور یہ اس نے اوپر اگر اس کو اندر سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ایسی انسان نہیں ہے. تو آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں نے بھی تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم جہاد کر رہی ہیں, اور جی لوگوں کو بس ایک امیج پریزنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کام کریں. اگر لوگ آپ کی اصلی اور سچ چہرے دیکھ لینا تو لوگ بھاگ جائیں خوف سے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ ہیں کتنی بھیانک. اسلام کے نام پہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, بظاہر لوگوں کو شوق ہے کہ میں اسلام کے لیے بے حیائی پھیلا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلا بیسک رول فاؤنڈیشن آف اسلام اخلاقیات پہ مبنی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گیا. تو پھر کہاں سے یہ کون سا اسلام؟ تو آڈینس سے میری ریکویسٹ ہے کہ کاش ان کی جو آڈینس ہے جو آ کے ان کو ویوز دیتے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے کان کھولیں اور دیکھیں کہ اصلیت کیا ہے, سچائی کیا ہے. اور ایک آخری بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ان خواتین کو لگتا ہے کہ جی یہ انفلوئنسرز پہ یا جس پہ بھی بات کر رہی ہیں وہ پبلک کانٹینٹ ہے, وہ اس پہ بات کر سکتی ہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا, تو پھر اسی رول کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی ان کے کانٹینٹ پہ بات کر سکتا ہے, کیونکہ ان کا کانٹینٹ بھی پبلک ہے, ان کے ریئیکشنز بھی پبلک ہیں, اور ایز یوٹیوبر میں بھی ان کے ریئیکشنز کے اوپر ریئیکشنز دے سکتی ہوں, جو کہ میں اب دیتی رہوں گی. کیونکہ ایک انسان ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو ان کے جھوٹ پکڑ کے ڈیلی بیسس پہ سب کو دکھائے. لیکن ڈیلی تو میں اتنا ٹائم ان پہ ضائع نہیں کر سکتی, اتنی اہم نہیں ہے یہ میرے لیے. ہاں ویکلی بیسس پہ میں آپ لوگوں کو ان کے جھوٹ اکٹھے کر کے دکھا سکتی ہوں. یہ میرا بہت قیمتی ٹائم ہوگا جو میں ان عورتوں کے اوپر ضائع کروں گی, کیونکہ ان کو سننا بھی کوئی ایک ہیڈ ایک پالنے سے کم نہیں ہے, اور کسی کو اصل جہاد بھی تو کرنا ہے نا, کہ ان لوگوں کے جھوٹ پکڑ کے اور ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے, تاکہ یوٹیوب پہ جو انہوں نے شر پھیلایا ہوا ہے, جو شر پسندی اختیار کی ہوئی ہے, اس کو بھی کسی نے روکنا ہوگا. تو بس فرینڈس آج کی ویڈیو بس اتنی سی تھی. میں نے سوچا کہ یہ سنو اسٹارم, یہ تھوڑے سے کلپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں, اور کافی سارے سچ جو آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ریئیکشن چینل کے نام کے پیچھے ہو کیا رہا ہے, اصلیت کیا ہے ان ریئیکشن چینلز کی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, میری باتیں اچھی لگی ہوں, تو سبسکرائب لائک کرنا مت بھولیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, نیک ہدایت دے, ہمیں سچ واقعی میں سچ کے اوپر بات کرنے کی توفیق عطا کرے, اور ہمیں ایسے شر کے کاموں سے محفوظ رکھے, شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ عورتیں اتنی گر گئی ہیں کہ ان کو کسی لمٹ نہیں ہے ان کے پاس.